الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ ہم عبادات کرتے ہیں، اس کا خیال بھی رکھتے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے معاملات کو درست نہیں کرتے، حالانکہ معاملات بڑے اہم ہیں۔ عبادت کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ہماری ذات سے ہوتا ہے، اور معاملہ جو ہوتا ہے اس کا تعلق حقوق العباد سے ہوتا ہے، یعنی اللہ کے بندوں سے، اللہ کی مخلوق سے ہوتا ہے۔ اور یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ قیامت کے دن اس وقت تک کسی شخص کو معاف نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس نے کسی پر اگر ظلم کیا وہ معاف نہ کر دے۔ وہ معاف کرے گا تب جو ہے جان چھوٹے گی، ورنہ نہیں۔ تو اپنے معاملات کو درست کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار سے گزر رہے تھے، وہاں ایک دکان تھی جہاں گندم رکھی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گندم میں ہاتھ ڈالا، تو جب ہاتھ ڈال کر دیکھا تو وہ گیلی تھی، یعنی اس لیے ملائی ہوئی تھی کہ جی وزن زیادہ ہو جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں بھی آج ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھیں سبزی والا ہے، دوسرے اس قسم کے جو لوگ ہیں، گوشت بیچنے والا ہے، وہ پانی لگاتے چلے جائیں گے۔ کیوں لگا رہے ہیں بھائی پانی؟ تاکہ اس کا وزن زیادہ ہو جائے۔ اس کے وزن سے جو آپ کماؤ گے تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ وہ آپ کے لیے حلال ہے؟ وہ تو حلال جو آپ کا ہے اس کو بھی خراب کر دیتا ہے، یعنی آپ کی جو حلال کمائی ہے اس کو وہ تھوڑا سا جو آپ کرتے ہیں حرام اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں، تو وہ سارے کو خراب کر دیتا ہے، اس کی ساری برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا، اس دکاندار سے پوچھا، اس تاجر سے فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا، یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ حضور یہ بارش سے گیلی ہو گئی ہے، پانی سے گندم گیلی ہو گئی ہے، اس لیے یہ رکھی۔ تو فرمایا کہ اگر یہ گیلی ہو گئی تھی تو اس کو اوپر رکھتے، سامنے رکھتے، یا الگ کر کے رکھتے تاکہ ایب پتہ چلتا نا۔ یہ تو اب بالکل مکس کر کے رکھی ہوئی ہے، یعنی لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرنے والا، فراڈ کرنے والا، ان کو جو ہے فریب دینے والا، وہ مسلمان ہی نہیں، وہ ہم مسلمانوں کی جماعت سے نہیں ہیں۔ تو ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیا ہم کر رہے ہیں؟ ہمارے معاملات کیا ہیں؟ نت نئے نئے طریقوں سے ہم دھوکے دیتے ہیں، اور عیبدار چیز جو ہے اس کو الگ کرنے کے بجائے ہم اس کو مکس کر کے رکھتے ہیں، یعنی ایک اصل چیز ہوتی ہے اور اصل کے ساتھ ہم نقل بھی مکس کر دیتے ہیں تاکہ پتہ نہ چلے، اور ہم اس کو اصل کے طور پر جو بیچ دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا طریقہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی کے جو ہیں بانی ہیں اور اتنے بڑے امام ہیں، آپ تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، کپڑے کا آپ کا کاروبار تھا، اور ایک شخص کے ساتھ آپ کی شراکت تھی۔ تو ایک مرتبہ جب آپ نے اس کو مال دیا اور کہا کہ بھائی یہ بیچنا، اس میں ایک تھان ایسا بتایا کپڑے کا کہ جو عیبدار تھا، تو آپ نے اس کو الگ کر دیا اور فرمایا کہ اس کے اندر عیب ہے، جب کوئی اس کو خریدنے آئے تو اس کو بتا دینا کہ اس کے اندر فلاں عیب ہے۔ اب ہوا یہ کہ اس شخص نے اس کپڑے کو بیچ دیا، اور جب بیچا تو اس نے وہ عیب نہیں بتایا اور اس کی پوری قیمت بھی لے لی۔ امام صاحب کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے بڑا اس شخص کو تلاش کیا کہ وہ مل جائے تاکہ ہم اس کی جو ہے رقم اس کو واپس کریں، تو وہ نہیں ملا۔ بالآخر کیا ہوا کہ امام صاحب نے اس کپڑے سے حاصل ہونے والے 30,000 درہم، اس دور میں 30,000 درہم، آپ اندازہ کریں، یہ آج کے ہزاروں نہیں ہیں، یہ اس دور کے ہیں، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ 150 ہجری میں امام صاحب کا وصال ہو گیا تھا، اور آج جو ہے 1441 ہجری ہے۔ تو اس دور کے اندر 30,000 درہم جو اس سے حاصل ہوئے تھے وہ سارے کے سارے آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی، اور اس جس شخص کے ساتھ شراکت تھی آپ نے وہ شراکت اس سے ختم کر دی۔ تو امام صاحب کا رویہ، امام صاحب کا طرز عمل تو یہ ہے، ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہم ان کی فقہ کو فالو کرتے ہیں، فقہی مسائل میں ان کی جو ہے پیروی کرتے ہیں،
تو ہمیں عملاً بھی ان کے کردار کو اپنانا چاہیے جس طرح انہوں نے کیا۔ یاد رکھیں کہ جس خون میں حرام شامل ہو جاتا ہے، جس خون میں حرام دوڑ رہا ہوتا ہے، اس کی نہ کوئی دعا قبول ہوتی ہے نہ اس کی کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی دعا قبول نہ ہو اور ہماری کوئی عبادت قبول نہ ہو؟ تو اگر ہمیں یہ اللہ سے جو ہے امید ہے، اور ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہماری عبادتوں کو قبول کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے حلال کا جو ہے وہ راستہ اختیار کرنا، حلال طریقوں کو اختیار کرنا اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جاتے ہیں سودا خرید رہے ہیں اور خریدتے ہوئے کچھ چیز اٹھائی منہ میں ڈال لی، کوئی ریڑھی پر چلا گیا، کوئی اور ایسی جگہ پر چلا گیا، بغیر پوچھے اس کو اٹھا کر منہ میں ڈال لیا، اور پھر جو ہے نہ اس کا بدلہ بھی دیتے، معاوضہ بھی نہیں دیتے، اس کی قیمت بھی نہیں دیتے، اس سے معاف بھی نہیں کرواتے ہیں۔ تو یہ غلط ہے، یہ حرام ہے۔ اس کا ایک دانہ بھی کسی کا اٹھا کر کھا لینا اس کی اجازت کے بغیر، اور اس کا پھر بدلہ نہ دینا، اس کی قیمت نہ ادا کرنا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ ناپ تول میں کمی جو ہے یہ اتنی بڑی وبا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب نازل کیا وہ صرف اس وجہ سے کیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ نے پوری صورت ہے سورہ مطففین، اس کی ابتدا ہی اسی سے کی ہے۔ کیا فرمایا کہ ویل للمطففین، فرمایا کہ ہلاکت و بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، ان کے لیے ہلاکت و بربادی کا اعلان اللہ فرما رہا ہے۔ تو پھر بھی ہم ناپ تول میں کمی کریں اور اپنے آپ کو مسلمان کہیں، یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور بزرگوں کی ہم تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ لیکن کیا بات ہے، ہم ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، ان کی جو ہے نام بھی لیتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق کا بھی جو ہے اعتراف کرتے ہیں، لیکن ان کی عمل اور کردار کو نہیں اپناتے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ قید ہو گئے، کسی بنا پر ان کو حاکم نے قید کر دیا۔ تو آپ کی ایک مریدہ جو تھیں، بڑی پارساز خاتون تھیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سود کاتا، اور سود کاٹنے کے بعد اس کو بیچا، اور اس سے جو مال حاصل ہوا بالکل طیب اور حلال مال، اس سے کھانا بنایا، اور کھانا بنا کر وہ قید خانے میں گئیں اور جا کر پیش کیا کہ یہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیا جائے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب وہ کھانا پہنچا، چونکہ وہ لے جانے والا اس قید خانے کا جو محافظ تھا، جو نگران تھا، تو وہ لے کر گیا۔ تو جب ان کو دیا گیا تو انہوں نے اس کھانے کو نہیں کھایا۔ تو اس خاتون نے جب حضرت سے عرض کی، پوچھا کہ حضور یہ کیا بات ہے، یہ تو میں نے حلال طیب اپنے ہاتھوں سے کمائی کی اور اس سے حلال طیب مال لے کر آپ کے پاس آئی ہوں، آپ کے لیے کھانا اس سے بنایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک تم صحیح کہتی ہو، یہ حلال اور طیب مال ہے، لیکن اس کو میں نے اس لیے نہیں کھایا کہ یہ جن ہاتھوں کے ذریعے سے مجھ تک پہنچا ہے، جن ہاتھوں کے ذریعے سے، جن ہاتھوں کی قوت کے ذریعے سے مجھ تک پہنچا ہے، یہ حرام کھانے والے لوگ ہیں۔ حرام کے ذریعے سے ہاتھوں میں قوت پیدا ہونے والے شخص کے ذریعے سے یہ کھانا مجھ تک پہنچا ہے، اس لیے میں اس کو نہیں کھاؤں گا۔ تو ان کا تو اتنی احتیاط ہے، وہ اتنا اس سے حرام سے بچتے ہیں، اور ہم ان کے نام لیوا ہوتے ہوئے وہ کام کرتے ہیں کہ جس سے جو ہے کہتے ہیں کہ یہود بھی شرما جائیں۔ تو مسلمان جو ہے، مسلمان کو مسلمانی والا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایک مومن جو ہوتا ہے اس کا اصل جو ہوتا ہے وہ کردار ہوتا ہے۔ تو ہم نے اپنا کردار بنانا ہے، ہم نے اپنی آخرت کو خراب نہیں کرنا، دنیا کا نقصان اٹھا لیں۔ دیکھیں تاجر جو ہوتا ہے نا وہ ہر وقت جہاد پر ہوتا ہے، یعنی تاجر جب تجارت کر رہا ہوتا ہے نا، شیطان ہمہ وقت اس کو جو ہے بہکاتا رہتا ہے۔ ذرا سی آپ نے غلطی کی تو آخرت تباہ ہوگی، اور ذرا سے آپ نے احتیاط کی، ہو سکتا ہے دنیا کا بڑا نقصان ہو جائے لیکن آپ کی آخرت بچ جائے گی۔ اپنی آخرت کو بچانے کی فکر کریں، دنیا کی پرواہ نہ کریں۔ انشاءاللہ آخرت کو بچانے کی فکر کریں گے، اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کریں گے، اللہ دنیا کو خود سنوار دے گا۔ اس کے اندر جو مشکلات، جو پریشانیاں ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ ہاں ابتدا میں مشکلات ہوتی ہیں، لیکن استقامت کے ساتھ اگر ہم اس میں لگے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف دنیا سنورے گی، آخرت کو بھی اللہ تعالیٰ سنوار دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔